الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حضرت ظاہر ابن حرام اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہات کے رہنے والے تھے، چھوٹے گاؤں کے رہنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیہاتی تحفے لایا کرتے تھے، سبزی ترکاری وغیرہ جو بھی دیہات میں ان کو ملتا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ لایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تحفہ بہت خوشی کے ساتھ قبول فرما لیا کرتے تھے، اور یہ صورت و شکل کے اعتبار سے قبول صورت نہیں تھے، لیکن ان کی عادتیں اور ان کا کمال ایمان بہت زیادہ اعلیٰ درجے کا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے دیہات واپس جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو کچھ تحفے گفٹ دے دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ مدینہ المنورہ کے بازار میں حضرت ظاہر اپنا سامان بیچ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے پیچھے کی طرف سے آ کر اچانک ان کی آنکھوں کو بند کر کے دبا لیا۔ اب ان کو تو نظر نہیں آیا اور معلوم بھی نہیں ہے کہ کون ہے۔ ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ عام لوگوں میں سے کوئی ہے۔ زور زور سے شور مچا کر کہنے لگے کہ یہ کون ہے، مجھے چھوڑو۔ پھر کنکنیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہچان لیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تو بجائے چھوڑ دو کہنے کے اپنی پیٹھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے چپکا دیا کہ محبوب حقیقی سینے سے میرے بدن کا لگ جانا خیر و برکت ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اس بندے کو کون خریدے گا؟ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے بیچیں گے تو نہایت گھاٹا ہوگا، اس لیے کہ مجھ جیسے بدصورت کو بیچنے سے کیا پیسہ مل سکے گا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اللہ کے یہاں کم قیمت اور سستے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے نزدیک آپ بڑے قیمتی ہیں۔ اس قصے سے ہر شخص کو عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مدار انسانوں کے چہروں سے نہیں ہے، انسانوں کے مالوں سے نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے دل پر ہے۔ جس نے تقوی کا اعلیٰ مقام حاصل کر لیا اس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی اعلیٰ مقام حاصل کر لیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کالے تھے، مگر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسامہ کی محبت سے حضرت اسامہ کی محبت سب سے زیادہ تھی۔ ایک دفعہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم اسامہ سے محبت کرو کیونکہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہروں کو دیکھ کر، مالوں کو دیکھ کر، پیسوں کو دیکھ کر، دولت کو دیکھ کر محبت نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان کے علم کو، ان کے تقوی کو، ان کے اخلاق کو دیکھ کر محبت کیا کرتے تھے۔ تو ہم بھی بجائے اپنے چہروں کو بنانے کے، اپنے کپڑوں کو بچانے کے، اپنے کپڑوں کو بنانے کے، اپنے گھروں کو بنانے کے، اپنے مال کو بنانے کی فکر کرنے کے بجائے اپنے سیرت پر محنت کریں، اپنی عادتوں پر محنت کریں، اپنے اخلاق پر محنت کریں، خوب تقوی میں آگے بڑھیں، اپنے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پیدا کریں، اس لیے کہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں اس سے ضرور بھی ضرور اللہ بھی محبت کرتے ہیں۔ اس لیے تقوی میں، اخلاق میں، عادتوں میں آگے بڑھو، قرب قیامت کا وقت ہے، تقریباً بہت سارے علماء ہم سے اٹھتے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر سے ان کا سایہ اٹھتا جا رہا ہے، اس لیے بہت نزدیک وقت ہے، ایک عالم کا چلا جانا، ایک عالم کا چلا جانا ہے۔
تو اس لیے اور جتنے بھی علماء زندہ ہیں ان کے لیے دعائیں کرو، ان سے خوب فائدہ اٹھا لو، اپنی زندگی کو خوبصورت بنا لو، اپنے اخلاق کو اچھے بنا لو، خوب علم دین حاصل کرنے کے لیے دوڑو بھاگو، کوششیں کرتے رہو، اس لیے کہ علماء کا سایہ اڑ گیا تو یہ قرب قیامت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اللہ جتنے بھی علماء دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ اسی طرح جتنے بھی اللہ والے جتنے بھی علماء دین موجود ہیں اللہ ان سب کی عمروں میں، صحت میں، مال میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔